امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوئی ہے۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ فی بیرل $91.77 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.29% سستا ہوا، جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.78 پر آ گئی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $8.33 جبکہ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں $6.36 تک کمی ہوئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سکھر، خمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، بدین، ٹھٹہ، حیدرآباد میں ٹیاری، عمرکوٹ، سبی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت 40 سے 50 سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی دن بھر گرم ہوائیں چلتی رہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں شہر کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور سخت گرمی میں عوام سخت پریشان ہیں۔ بتائیں گے جام فرید لاگو۔ تیسرے دن شہری سخت عذاب میں مبتلا ہے، کیونکہ ہیسکو انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عید کے 3 روز ہی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے گی، لیکن وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہو۔ سخت گرمی میں شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس وقت حیدرآباد و غزنوہ میں جو ہے 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پارا بڑھنے سے شہری جو ہے گھروں تک محصور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کا تیسرا دن ہے، وہ نہ انجوائے کر سکتے ہیں نہ کچھ، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور گرمی سخت ہے، تو اس لیے وہ باہر بھی نہیں نکلے۔ اس لیے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو روکا جائے تاکہ وہ عید کا آخری روز گھروں میں ہی صحیح نمونے سے انجوائے کر سکیں۔ ہزاروں افراد ڈائریا اور معدے کے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جناح اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمیں مزید بتائیں گے، جو پرنسپل جناح اسپتال طیبہ وسیم کے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے حسن۔ عید الاضحیٰ پر زیادہ گوشت کھانے سے لاہوریوں کی بڑی تعداد معدے کی بیماریوں، ڈائریا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے۔ اس وقت جناح ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں پر پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں۔ کل جناح ہسپتال میں تقریباً 2 سے 2,500 مریض آیا ہے ایمرجنسی میں۔ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز بہت احتیاط سے کھائیں، پانی اسپیشلی لیمو پانی اور ایسی جو پودینے والی ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کریں۔ حاملہ عورتوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پریگنینسی میں ویسے ہی سارے ڈائجسٹو سسٹم بڑا سلو ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سلاد، ترکاری یہ ضرور استعمال کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم جو کہ پرنسپل ہیں جناح ہسپتال کی، ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز 2,500 مریض آئے۔ اسی طرح میو ہسپتال میں بھی 3,000 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنرل ہسپتال میں بھی 1,500، گنگا رام ہسپتال ہے وہاں بھی 2,000 مریض گزشتہ روز رپورٹ ہوئے اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر طیبہ وسیم کا کہنا ہے کہ اعتدال پسندی سے کھایا جائے۔ جی فیصل آباد میں عید قربا کے تیسرے روز بچوں نے مختلف تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ بتائیں گے قمر سما۔ عید کا تیسرا دن ہے اور فیصل آباد میں بچے جو ہیں وہ تیسرے دن بھی انجوائے کرنے کے لیے بڑوں کو ساتھ لے کر مختلف پارکس کا رخ کر لیا ہے، تفریحی مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں، مختلف جھولے لے جا رہے ہیں، سلائیڈنگ لی جا رہی ہے۔ گرمی کے باوجود بچے انتہائی پرجوش ہیں۔ سے بات کرتے ہیں۔ جی عید کا تیسرا دن کیسے گزارا؟ فیصل آباد آئے ہیں اپنے ماموں کے پاس اور کھانا کھا کے ہم باغ جناح میں آئے ہیں، ادھر جھولے لیے ہیں، چنا چاٹ کھائی ہے، چپس کھائے ہیں اور ابھی بہت کچھ کھیلنا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں یہ ننے انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو انہوں نے بڑوں سے عیدی لی ہے اور اس کے بعد مختلف جو ہے کھانے کھائے ہیں، دکانوں سے چیزیں خرید کے کھائی ہیں اور اب باغ جناح میں آ کر یہاں پر خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جی اسپین کے شہر ویلنسیا میں مقیم اوورسیز پاکستانی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ پاکستانی باربیکیو اور انواع و اقسام کے ڈشز سے شرکاء بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد دعوت کا اہتمام بھی اہم ہوتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے روایتی کھانوں سے ہٹ کر خصوصی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر مستحق افراد کو خوشیوں میں شریک کرنے کا مشن کراچی میں احساس اجتماعی قربانی کے تحت کئی سال کی طرح اس عید پر بھی مستحقین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ عید قربا پر خوشیاں بانٹنے کا عزم لیے احساس اجتماعی قربانی 2026 کی جانب سے قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ لا تعداد خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
قربانی کا گوشت پسماندہ علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ احساس اجتماعی قربانی کے منتظمین کا کہنا ہے اجتماعی قربانی سے مستحقین میں گوشت بانٹنا معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال ہے۔ کوشش ہے کوئی بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے عید الاضحیٰ پر علائشیں اٹھانے کا آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ اس سال CBC نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 5000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائیں۔ صحت مند ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے چونے کا چھڑکاؤ اور فیومیگیشن بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے۔ افضل پرویز کی رپورٹ دیکھیں۔ فینس کلفٹن اور DHA کے مکینوں کو ہر سال کی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے علائشیں اٹھانے کا کام بھرپور انداز میں کیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے گاڑیوں پر ٹریکر سسٹم نصب کر کے ان کی مانیٹرنگ کی گئی۔ 3 روز کے دوران 5000 ٹن علائشوں کو دفنایا گیا۔ ہم نے ایک ڈیجیٹل کنٹرول روم بنایا ہے اور اس کنٹرول روم میں ہماری جتنی موومنٹ ہے وہ ساری کی ساری ٹریک ہو رہی ہے۔ ہماری گاڑیاں ہیں تو ان میں ٹریکرز لگے ہوئے ہیں، وہ کون سی گاڑیاں کہاں سے علائشیں اٹھا رہی ہیں، کہاں پہنچا رہی ہیں، اٹ از آل ٹریکڈ۔ اسی طرح سے جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں ان کی موومنٹ ٹریک ہو رہی ہے، جو ہمارے مانیٹرز ہیں جو فیلڈ میں مانیٹرنگ کر رہے ہیں ان کی موومنٹ ٹریک ہو رہی ہے۔ تو ہم ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا آپریشن کیا ہو رہا ہے، کمپلینٹس کتنی آ رہی ہیں، وہ ریزالو کتنے ٹائم میں ہو رہی ہیں۔ 99% ابھی کمپلینٹ ریزولوشن ہے کینٹ بورڈ کلفٹن کی۔ ویجیلنس ٹیمز وہ الگ ہیں جو کہ ایریا میں جا کر جو نگرانی کر رہی ہے، وہاں پہ اگر ان کو کوئی ایسی ایریا ملتا ہے جہاں پہ علائشیں وغیرہ ہیں تو فوری طور پہ کنٹرول روم کو انٹیمیٹ کرتی ہیں، جہاں سے وہ سیکٹرز کو چلی جاتی ہیں اور وہ سپروائزری اسٹاف جو ہے الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا سالو کر دیتا ہے۔ علائشیں اٹھانے کے لیے CBC کی جانب سے 9 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ افرادی قوت کے ساتھ ساتھ چونے کے چھڑکاؤ اور فیمیگیشن بھی کی گئی۔ کراچی کے سب سے بڑے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے اپنے رہائشیوں کو ریلیف کے ساتھ ساتھ صحت مند ماحول بھی فراہم کیا گیا۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں اٹھانے کا آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ چونے کا چھڑکاؤ اور فیمیگیشن کے باعث ہزاروں بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل پرویز، ایئر وے نیوز کراچی۔ تشریق کے دوسرے دن بھی رمی کا سلسلہ صبح سے جاری ہے۔ آج غروب آفتاب سے قبل مینا خالی ہو جائے گا۔ حجاج کرام آج بھی تینوں شیطانوں کی رمی کر رہے ہیں۔ رمی کے بعد حجاج کرام دن کا بقیہ وقت مینا میں اپنے خیموں اور ٹاوروں میں گزاریں گے اور مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے۔ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا ہے۔ خبر کھیل کے میدان سے بات ہوگی پاکستان آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے حوالے سے، جس کا آغاز کل سے راولپنڈی میں ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ پاکستان کا 1000واں ون ڈے انٹرنیشنل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔